ایک ایسا شخص جس نے امریکہ کو للکارا، اسرائیل پر میزائل برسائے، تیل کو طاقت بنایا اور عرب دنیا میں ہیرو کی حیثیت اختیار کی، لیکن اس شخص پر مظالم، امریت اور جنگوں کی الزامات بھی لگے۔ کیا صدام حسین واقعی ایک ظالم ڈکٹیٹر تھا یا وہ مغرب کے خلاف کھڑا ہونے والا آخری مسلمان لیڈر تھا؟ یہ کہانی ہے طاقت، جنگ اور ایک ایسے انجام کی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آئیے جانتے ہیں صدام حسین کی کہانی۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک غریب گاؤں تکریت میں پیدا ہوا۔ بچپن سخت حالات میں گزرا، والد کا سایہ نہ تھا، غربت تھی اور حالات ناساز، لیکن اس بچے میں کچھ خاص تھا۔ ایک غیر معمولی خود اعتمادی، قیادت کی جھلک اور دشمنوں سے نمٹنے کا ہنر۔ 1957 میں صدام حسین نے بعث پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جس کا نعرہ تھا وحدت، آزادی، سوشلسٹ انقلاب۔ بعث پارٹی نے عرب قوم پرستی، سوشلسٹ نظریات اور مغرب دشمنی کو اپنا مرکز بنایا۔ 1968 میں بعث پارٹی نے اقتدار سنبھالا اور 1979 میں صدام حسین عراق کا صدر بنا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ جب صدام صدر بنا تو عراق ایک ترقی پذیر ملک، مگر پھر ایک معاشی اور سوشلسٹ انقلاب برپا ہوا۔ عراق کا تیل دنیا کی امیر ترین ممالک کے برابر ہو چکا تھا۔ صدام نے تیل کی دولت کو تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر میں جھونک دیا۔ اسکول فری ہو گئے، اسپتال جدید بنے، عورتوں کو برابر کے حقوق ملے۔ بغداد عرب دنیا کا سب سے ترقی یافتہ دارالحکومت بنتا جا رہا تھا۔ عرب دنیا میں صدام حسین ہیرو بن رہا تھا۔ اس نے عرب اتحاد کی بات کی، فلسطین کی کھل کر حمایت اور اسرائیل کو للکارا، مگر ہیرو بننے کا سفر جنگ کے بغیر کہاں مکمل ہوتا ہے۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ آیت اللہ خمینی کی حکومت کو وہ خطرہ سمجھتا تھا۔ 8 سالہ یہ جنگ 1980 سے لے کر 1988 تک دونوں ملکوں کو کھوکھلا کر گئی۔ ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ لوگ مارے گئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، مگر صدام حسین باز نہ آیا۔ مغرب نے، خاص طور پر امریکہ، اس جنگ میں صدام کو اسلحہ اور معلومات فراہم کی، کیونکہ انہیں ایران پسند نہیں تھا۔ یہ وہی امریکہ تھا جو کچھ سال بعد صدام کے خون کا پیاسا بننے والا تھا۔ 1990 میں صدام نے اچانک کویت پر حملہ کر دیا۔ اس کا موقف تھا کہ کویت عراق کا حصہ ہے اور تیل کے کنووں پر ناجائز قبضہ کر رہا ہے، لیکن امریکہ اور اتحادیوں نے اس حملے کو برداشت نہ کیا۔ گلف وار شروع ہوئی اور صرف چند ہفتوں میں عراق کی فوج تباہ کر دی گئی۔ بغداد پر پابندیاں لگ گئی، معیشت تباہ ہو گئی اور لاکھوں عراقی بچے خوراک اور دواؤں کی کمی سے مرنے لگے۔ لیکن صدام نے اقتدار نہ چھوڑا، وہ اب بھی مغرب کو للکارتا رہا۔ صدام نے اسرائیل پر اسکواڈ میزائل داغے، فلسطینیوں کی کھل کر مدد کی اور عرب دنیا میں آخری مضبوط لیڈر کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ مگر امریکہ نے صدام کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا۔ 2003 میں صدر جارج بش نے اعلان کیا کہ عراق کے پاس کیمیکل ہتھیار موجود ہے، جو کہ بعد میں جھوٹ ثابت ہوا۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا، چند ہفتوں میں بغداد پر قبضہ ہو گیا، حکومت ختم ہو گئی اور صدام حسین روپوش ہو گیا۔ 13 دسمبر 2003 کو صدام حسین کو ایک زمین کے اندر بنائے گئے چھوٹے سے خفیہ ٹھکانے سے گرفتار کیا گیا۔ چہرے پر تھکاوٹ، مگر آنکھوں میں اب بھی تکبر باقی تھا۔ صدام پر ایک خصوصی ٹرائل چلایا گیا، جسے نقادین نے امریکہ کی سیاسی عدالت قرار دیا۔ بالآخر 30 دسمبر 2006 کو عید کے دن صدام کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی کی ویڈیو لیک ہوئی، جس میں صدام پوری وقار کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے اور موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ عرب دنیا میں لوگ روتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں اور ایک نئی بحث چڑھتی ہے: صدام حسین شہید یا ڈکٹیٹر؟ صدام حسین کی شخصیت دو انتہاؤں کے بیچ کھڑی ہے۔ ڈکٹیٹر کیوں؟ سیاسی مخالفین کو قتل کیا، کردوں پر کیمیکل حملے کیے، انسانی حقوق کے سنگین خلاف ورزیاں، جمہوریت کا گلا گھونٹا۔ اور ہیرو کیوں؟ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کھڑا رہا، عرب شناخت کو مضبوط کیا، تعلیم، صحت اور ترقی میں انقلاب لایا، مظلوموں کی آواز بنا۔ تاریخ خاموش نہیں رہتی، وہ سب کچھ ریکارڈ کرتی ہے: طاقت، ظالم، قربانی اور مزاحمت۔ صدام حسین ایک ایسا کردار تھا جو اپنے وقت کا ظالم بھی تھا اور مغرب کے خلاف ڈٹنے والا آخری مجاہد بھی۔ شہید یا ڈکٹیٹر؟ یہ فیصلہ شاید وقت سے پہلے نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات طے ہے: صدام حسین مرا، مگر ایک سوال زندہ کر گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔